زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہم آپ کے لیے 250 سالہ انسان کے حوالے سے سلسلہ دروس جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اس کتاب کا مرکزی خیال، جیسے کہ پچھلی قسطوں میں عرض ہوا، کہ ائمہ علیہ السلام کا جو بنیادی ترین زندگی کا پوشیدہ پہلو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے. اور یہ باب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر مشتمل ہے، جو بہت ہی اہم اور گہرے مطالب کا حامل ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی شخصیت کے اندر تین اور چار اہم پہلو پائے جاتے ہیں. آپ کی شخصیت مختلف پہلوؤں کا مجموعہ تھی، مختلف کمالات کا مجموعہ تھی. اگر ہم کلی طور سے دیکھیں تو 4-5 اہم پہلو آپ کی شخصیت میں پائے جاتے ہیں. پہلی پہلو کیا ہے؟ آپ کی گھریلو زندگی. آپ کی گھریلو زندگی اس مقام پر تھی کہ آپ کا گھر ساری انسانیت کے لیے ایک اکیڈمی بن گیا. آپ بچپن میں بیٹی کے عنوان سے جو آپ کا کردار تھا کہ آپ کو ام ابیہ کا لقب ملا، اپنی باپ کی ماں، اپنی باپ کا خیال رکھنے والی ماں. اور اسی طرح جب آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تو آپ نے یہ دیکھا، انسانیت نے یہ دیکھا کہ آپ کس طرح جہاد اور فداکاری کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ خدمت انجام دی، اپنے بابا کی بھی شادی سے پہلے اور رشتہ ازدواج کے بعد اپنے شوہر کی بھی. بابا جب آتے تھے تبلیغ کے بعد، دعوت دینے کے بعد، پتھر کھا کے لوگوں کی اذیت و آزار سن کر، تو آپ ان کے زخموں پر مرہم رکھتی تھیں اور ان کے زخموں کو خون پاک کرتی تھی، صاف کرتی تھی، مرہم رکھتی تھی. اسی طرح جو ذہنی اور روحانی زخم رسول اللہ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے، آپ ان کے لیے باعث سکون اور آرام بنتی تھیں اور ان کو تسلی خاطر دیتی تھیں. یہ آپ کی فداکاری ہے بچپنے میں اور شادی سے پہلے. اور ازدواج کے بعد آپ کے شوہر جو ہیں وہ عالم اسلام کے عظیم ترین کمانڈر ہیں، جو ایک مجاہد ہے صف اول کے، جو امام المجاہدین ہے، کہ جو امام المتقین ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین ہے. کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ کوئی جنگ ہو اور امیر المومنین اس جنگ کی صف اول میں نہ ہو. کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت ہو اور امیر المومنین صف اول کے اندر موجود نہ ہو. تو آپ کی ساری زندگی رشتہ ازدواج کے بعد ایسے شوہر کے ساتھ گزری، اور آپ نے ایسے شوہر کے بھی پوری طرح حامی اور ناصر بن کر جو ہے وہ زندگی گزاری. ہمیشہ اس کی بیک پر اس کو سپورٹ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جس زوجہ کا شوہر جو ہے وہ امام المجاہدین ہوگا، کمانڈر ہوگا کسی بھی فوج کا، تو اس کے لیے اس شوہر کی تیمارداری کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، اس شوہر کو سپورٹ کرنا اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہوگا. لیکن ان سارے چیلنجز کو ہم دیکھتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے پوری طرح جو ہے وہ نبھایا. یہاں تک کہ انسانیت کو 2 وہ گرام بہا انمول موتی دیے کہ جو حسنین علیہ السلام کی شخصیتیں ہیں، کہ آپ دونوں بچوں کی وہ تربیت کی کہ آپ سیدان ہیں، آپ کے دونوں بچے جو ہے جوانان اہل جنت کے جو ہے سردار قرار پائے، ایک سید و شہداء قرار پائے، ایک کریم اہل بیت قرار پائے. یعنی آپ ہر لحاظ سے گھریلو زندگی میں آپ کی زندگی جو ہے وہ انسانیت کے اوج کے مقام پر موجود ہے. صرف یہی نہیں، صرف گھریلو زندگی ہی نہیں، بلکہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف گھریلو زندگی کے اندر ہی مگن ہو. ظاہر سی بات ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی گھریلو زندگی کی طرف کوئی توجہ کرے گا تو یہ تصور کرے گا یہ خاتون ہمیشہ گھر میں ہی مگن رہی، ہمیشہ اپنے مجاہد شوہر کی تیمارداری میں ہی لگی رہی، ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت میں ہی لگی رہی، ہمیشہ اپنی بچیوں کی تربیت میں ہی لگی رہی. کہ جب بھی اس ایسے بچے
ایسی بچیاں اور ایسا شوہر جو ہے اس نے معاشرے کو دیا، ایسے شوہر کو اس نے سپورٹ کیا، نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں یہ صرف گھریلو زندگی میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے خدمات نہیں دی اسلامی معاشرے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انتھک غیور مجاہدہ بھی تھیں، جیسے کہ میں نے ذکر فرمایا کہ بچپن میں کس طرح اپنے والد کے ساتھ مجاہدت کی، اور گھریلو زندگی میں ازدواج کے بعد کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ مجاہدت کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب رسول گرامی کی رحلت کے بعد ضرورت پڑی تو آپ مدافع ولایت بن کر میدان میں حاضر ہوئی، ایک فعال سیاسی مجاہدہ، ایک فعال سیاسی رہنما بن کر میدان میں حاضر ہوئی۔ آپ نے وہ فصیح و بلیغ خطبے دیے کہ آج تک انسانیت جو ہے ان خطبوں کے اوپر جو ہے وہ دنگ ہے کہ کتنے فصیح اور بلیغ خطبے ہیں، رسول اللہ کا لہجہ اپنا کر آپ نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اس دور کے غاصبین کو ایک تماچا رسید کیا درباروں میں جا کر کہ آج بھی انسانیت اگر صحیح طرح با انصاف ہو کر ان چیزوں کو دیکھے تو اس کے لیے حق واضح ہے۔ آپ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اپنے جہاد سے، اجتماعی جہاد سے، میدان میں حاضر ہو کر ہر لحاظ سے اسلامی اقدار کو محفوظ رکھ کر۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ میدان میں حاضر تھیں تو آپ نے اسلامی اقدار کو جو ہے وہ کہیں سے ناقص رہ گئی، نہیں، سارے اسلامی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے نمونہ عمل پیش کیا اسلامی خاتون کو کہ کس طرح گھریلو زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے پوری احسن طریقے سے، کامل طریقے سے، اور ساتھ ساتھ مجاہدت بھی میدان میں رہ کر انجام دی جا سکتی ہے۔ اور وہ اسی صرف یہی پہلو نہیں، صرف گھریلو زندگی بھی نہیں، صرف مجاہدانہ اور فعال اجتماعی زندگی بھی نہیں، اور سیاسی زندگی بھی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا روحانی اور عبادی پہلو کہ جیسے میں نے وضاحت فرمائی کہ آپ کا جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا جو ہے وہ نور آسمانوں پہ منسلک ہوتا تھا۔ حسن بصری جو عالم اسلام کی مشہور و معروف صوفی شخصیت ہے، روحانی شخصیت ہے، وہ فرماتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ حتی تورمت قدمیہا، اور ان کے قدم جو ہے وہ ورم پڑ جاتا تھا ان کے قدموں میں عبادت کرتے کرتے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے شب جمعہ اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ محراب عبادت میں مسلح عبادت میں مشغول ہے، پوری رات ہو گئی، یہاں تک کہ سحر ہو گئی، سحر بھی ختم ہو، یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو گیا، اور میری والدہ جو ہے عبادت میں مشغول ہے اور پوری رات گڑ گڑا کر دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتی رہیں، لیکن اپنے لیے دعا نہیں کی۔ جب آخر میں نے پوچھا کہ اے ماں، آپ نے سب کے لیے دعا کی لیکن اپنے لیے دعا نہیں کی، تو آپ نے ارشاد سے فرمایا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے اور پھر گھر والے، یعنی یہ وہ تربیت کے اصول ہے، یہ وہ عبادت اور بندگی ہے کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ انسانیت کو دے کر گئی ہیں، جب بھی انسانیت آپ کی مرہون منت ہے۔ یہ تین اہم پہلو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نا، یہ ظاہری طور سے یہ پہلو الگ الگ ہیں۔ کوئی گھریلو زندگی میں مشغول ہو جائے تو وہ سیاسی فعالیت انجام نہیں دے سکتا، کوئی سیاسی فعالیت میں مشغول ہو جائے تو وہ گھریلو زندگی انجام نہیں دے سکتا، وہ عبادت اور بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن بی بی زہرا سلام اللہ کی زندگی معجزہ ہے، انہوں نے ان تینوں پہلوؤں کو کامل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر رکھا۔ ہر کسی کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا میدان جو ہے خود قائم کیا اور آپ نے اپنا مقام پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ احسان اور بخشش میں بھی آپ نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ ایثار اور قربانی کی مثالیں بے تحاشا موجود ہیں کہ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا فقیر آتا تھا اور آپ کے پاس بھیجنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہوتی تھی تو آپ ہمیشہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے در پر بھیجتے تھے، اور آپ کبھی بھی کسی فقیر کو مایوس نہیں لوٹاتی تھیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ فقیر آیا اور آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا تو آپ نے وہ کھال کہ جس پر حسنین علیہ السلام سوتے تھے وہ کھال فقیر کو بخشش میں دے دی۔ یہاں تک کہ 3 لگاتار دن فرشتے آپ کے در پر ایک دفعہ مسکین بن کر آئے، ایک دفعہ یتیم بن کر آیا اور ایک دفعہ اسیر بن کر آیا، اور تینوں لگاتار دن آپ کے گھر والوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، آپ کے بچے روزے دار تھے، لیکن آپ نے ایثار اور قربانی اور بخشش کی وہ مثال قائم کی کہ قرآنی آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور قرآن نے آپ کی گواہی دی، آپ کے مقامات کی گواہی دی، آپ کے خلوص کی گواہی دی، آپ کے ایمان کی گواہی دی، خدا کے لیے راہ میں جہاد کی
قرآن نے آپ کی گواہی دی. اسی لیے آپ کی زندگی جو ہے وہ پوری عالم انسانیت کے لیے سرمشق ہے. اگر عالم انسانیت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی تک جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ اپنے مقصد نہائی، اپنے انتہائی مقصد کو پا لیتا ہے. اسی طرح اگر ہم آپ کی مجاہدانہ اور سیاسی زندگی کو دیکھیں، جیسے پہلے بھی مطالب عرض ہوئے، اگر ہم اس کو دوبارہ اور اس کے اہم نکات کو اگر ہم پیش کرنا چاہیں تو آپ کی زندگی عبارت ہے جہاد اور فداکاری سے. بچپن کا جہاد، جیسے کہ آپ نے جو سختیاں اور مشکلات سہیں اپنے بابا کے ساتھ شیب ابی طالب میں اور مکہ میں، اور اسی طرح آپ نے جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد سختیاں سہیں اپنے شوہر کی تیمارداری میں، ایک وہ شوہر جو میدان جنگ کا صف اول کا کمانڈر تھا، اسی طرح جو علمدار تھا لشکر اسلام کا، اس کی ہمیشہ اس کو جنگ کے لیے تیار کرنا، جنگ سے آیا ہے تو اس کا خیال رکھنا، جب نہیں ہے گھر میں تو بچوں کی تربیت اور گھر کا خیال رکھنا. یہ سب جہاد اور فداکاریاں تھی جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے یہاں پر انسانیت کے سامنے پیش کی. اسی طرح جب ضرورت پڑی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد تو آپ نے میدان میں حاضر ہو کر آپ نے وہ مجاہدانہ کردار ادا کیا کہ آج تک انسانیت جو ہے اس مجاہدانہ کردار پر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ مدح اور مناقب جو ہے وہ کہہ رہی ہے. اور آپ نے مدافع ولایت ہونے کا، اور آخر میں یہی دفاع ولایت تھا کہ جو آپ کی شہادت کا باعث بنا. یعنی آپ کی زندگی جہاد اور فداکاری کا نمونہ تھی، اجتماعی اور سیاسی فعالیت، مثبت فعالیت کا نمونہ تھی، اور اسی راہ میں آپ نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی، اور آپ شہید ولایت کے طور سے جو ہے عالم اسلام میں پہلا جو ہے وہ مصداق اور نمونہ بن کر عالم اسلام کے سامنے ظاہر ہوئی. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ وہ پہلو ہیں کہ جو عالم اسلام نے اور خصوصاً عالم تشیع نے بی بی کی زندگی کے حوالے سے غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، ان پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی. ضرورت ہے کہ آج کی دور کی خاتون کو، آج کی دور کی عورت کو یہ گمشدہ پہلو بی بی کی سیرت کے بتائے جائیں، اور اس کو وہ افق دکھایا جائے کہ اسلام کس طرح ایک عورت کو تربیت کرنا چاہتا ہے، ایک عورت سے کیا تقاضے ہیں اسلام کے. اور آج کے دور نے جو عورت کو ایک صرف عیش و عشرت کا سامان بنا دیا ہے، زمانے جاہلیت کی طرح، اس کو ختم، اس نظریے کو توڑنے کے لیے ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ کی شخصیت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کے گمشدہ پہلوؤں کو آگے لانے کی ضرورت ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ درست ہے کہ فضائل، عظیم فضائل کا مجموعہ ہے، عظیم فضائل کی حامل شخصیت ہے، لیکن یہ فضائل ان کو ان کی جہاد کے نتیجے میں ملے، ان کی فداکاری کے نتیجے میں ملے، ہر میدان زندگی کے اندر حاضر رہنے کے نتیجے میں ملے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ میدان سیاست ہو، چاہے وہ عبادت اور بندگی ہو، چاہے وہ اثار اور قربانی اور فداکاری ہو، چاہے وہ علمی میدان ہو. آپ کی علمی شخصیت، آپ کی شخصیت کی علمی پہلو اتنے بلند مرتبت ہیں کہ جیسے ارشاد ہوا کہ آپ فرشتے سے ہم کلام ہوتی تھیں، آپ کا نام محدثہ پڑ گیا، مصحف فاطمہ آپ کو جو ہے الہام ہوئے مطالب سے تیار کیا گیا، جس کو بعد والے ائمہ نے جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھا. اسی طرح وہ خطبہ، فصیح اور بلیغ خطبہ فدکیہ جو آپ کی حقیقی میراث ہے، کہ جو آپ نے دربار میں آ کے ولایت کے حق میں ارشاد کیا، اور علماء اور ادبیات کے ماہرین نے اس کی گواہی دی کہ یہ خطبہ ایک گہرا ترین خطبہ ہے، فصیح و بلیغ خطبہ ہے، کہ جس کے اندر دین کے باقاعدہ بنیادی ترین مفاہیم کو پوری طرح سے کامل طور سے بیان کیا گیا ہے. آپ کے خطبے کو علماء شیعہ نے دائرۃ المعارف کا نام دیا کہ اس کی کئی شرح لکھی گئی اس کی، آپ کے خطبے کی، اور پھر بھی تشنگی باقی. آپ کے خطبہ اتنا بلند پایا خطبہ ہے آپ کا کہ خود ائمہ اہل بیت اپنے بچوں کو وہ خطبہ باقاعدہ حفظ کرواتے تھے. امید ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس خطبے سے مستفید ہوں گے، اس کے مطالب سے آشنائی پیدا کریں گے، کس طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کے اندر توحید بیان کی ہے، نبوت بیان کی ہے، ولایت بیان کی ہے، اور ولایت سے اسلامی معاشرے کا تمسک بیان کیا ہے، اور کس طرح انہوں نے امیر المومنین کی شخصیت کی حقانیت ثابت کی ہے، اور غاصبین کو نیچا کر کے دکھایا ہے، اور ان کی جو دلائل اور ان کی
موقف کو رد فرمایا ہے اور رہتی دنیا تک انسانیت کو مشعل راہ دکھائی ہے کہ اگر ولایت سے انسانیت جو ہے منسلک رہے گی تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، نہیں تو انسان پھر شیطان اور طاغوت کی سربراہی میں اپنا سفر شروع کرے گا جو اسے دوزخ کے آخری مراحل تک پہنچائے گا۔ در طول 10 سالی که پیغمبر در مدینه بودن که از این 10 سال مثلا 9 سالش حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین با هم دیگه زن و شوهر بودن دیگه، حدود 9 سال تقریبا. حالا شما می‌بینید یه خانمی که شوهرش مرتب تو جبهه است و اگر در جبهه نباشه جبهه لنگ میمونه. ببینید چقدر روحیه قوی میخواد انسان داشته باشه تا بتوانه این شوهر رو تجهیز کنه، دل او رو از وسوسه اهل و عیال و گرفتاری‌های زندگی خالی کنه، به او دلگرمی بده، بچه‌ها رو به اون خوبی که او تربیت کرده تربیت کنه. حالا امام حسن و امام حسین شما بگید اینا امام بودند و طینت امامت داشتند. زینب که امام نبود، اونو فاطمه زهرا در همین مدت 9 سال تربیت کرده. بعد از پیغمبرم که ایشون زنده نموندن مدت زیادی. یہ کچھ آرائز تھے کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں اس کتاب میں موجود تھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آرائز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ اپنے فیڈ بیک اور کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ جری حیدر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی قسط امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔